عثمان تو میری بیٹی کا قاتل ہے، میں تجھ سے امداد نہیں لے سکتا، تو مجھے درد دینے والا ہے، میرا دل دکھانے والا ہے، میں تجھ سے کیسے امداد لے سکتا ہوں۔ تیلی شیعہ حسن العیاری ایک بہت بڑا گھناؤنا الزام لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، جس طرح کہ اس کا دین ہے الزام تراشیوں کا جھوٹ پر مبنی، اسی طرح اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، اور جو جھوٹ ان کی کتابوں میں ہے جن کا کوئی سر منہ نہیں ہے وہی جھوٹ ایک ادھر سنا دیا۔ کیا سنایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کرتے تھے، انہیں مارتے تھے، اور مار مار کر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور اس کا حوالہ اپنی کتاب سے دکھا رہا ہے جو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ان رقیۃ لما قتلها عثمان وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قبرها رفع رأسه الى السماء فدمعت عیناہ وقال للناس۔ جب عثمان نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، عثمان کی شادی ایک بیٹی سے ہوئی ہے، اور اس بیٹی کو مار مار کے اس نے ملعون نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا اس نے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، ان پر کوئی حد نافذ نہیں کی گئی، ان سے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا گیا، اور پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، ان کی وفات بدر کے موقع پر 2 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ واضح روایات میں موجود ہے۔ کچھ سندیں، کچھ روایات کے حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ مسند احمد میں 12262 نمبر پر روایت موجود ہے، مشکات میں 6080 نمبر پر موجود ہے، اور بخاری میں 4066 نمبر پر موجود ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بدر کے موقع پر ہوئی، اور ادھر کوئی قتل کی بات نہیں ہے، وفات کی بات ہے۔ اور کب ہے؟ بدر کے موقع پر، یعنی 2 ہجری میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر کے مجاہدین کی طرح حصہ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری میں مصروف تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ میں شامل ہونے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے ان کو ان لوگوں میں ہی شریک کیا جو جنگ میں شامل تھے، اور انہیں اس میں سے حصہ دیا جو مال غنیمت آیا۔ اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے قاتل تھے نعوذ باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے، کوئی حد قائم کرنے کی بجائے ان کو حصہ کیوں دیا؟ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ کیوں دیا؟ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، کوئی بات نہیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے رہے، ان کا لحاظ کرتے رہے، اور جس وقت بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا، جب امداد طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امداد کرتے رہے، مدد کرتے رہے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عثمان تو میری بیٹی کا قاتل ہے، میں تجھ سے امداد نہیں لے سکتا، تو مجھے درد دینے والا ہے، میرا دل دکھانے والا ہے، میں تجھ سے کیسے امداد لے سکتا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا قاتل تھا۔ اس طرح کا جھوٹ، بہت بڑا بہتان، جھوٹ عظیم، تو یہ اس دین،
کہ ماننے والے ہی کہہ سکتے ہیں جن کا دین جھوٹ اور تکیہ پر مبنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہو گئیں، ان کا جھوٹا الزام قتل کا ان کے میاں پر لگا دینا اور اس بات کو سچا سمجھنا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مذہب کے، اس دین کے جھوٹا ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مال غنیمت دیا اور یہ اسے قاتل سمجھتے ہیں۔